پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس سے بڑھ کے اس دنیا میں خوبصورت ترین وطن نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کے دنیا میں بہترین طریقے سے حاصل کیا گیا وطن نہیں ہو سکتا، جس وطن کو اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا ہو۔ وہ وطن جس کو اس بات پہ حاصل کیا گیا کہ ہم دوسری قوموں سے مختلف ہیں اور ہمارا رہن سہن اور ہمارا دین مختلف ہے، اور ہمیں ایک ایسا خطہ اس دنیا پر چاہیے جس پر ہم اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ بہت سے مرد مومن تھے جنہوں نے اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانیں دیں۔ صرف مرد مومن ہی نہیں، بہت سی اس زمانے میں بھی ایسی عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے سر کے آنچل کو ڈھلکنے نہیں دیا، لیکن پھر بھی اپنے وطن کا پرچم بلند کیا اور اس پرچم کو اپنے ہاتھ سے گرنے نہیں دیا، اپنی جانیں دے دیں، لیکن اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے ایک ایک اپنے لہو کا قطرہ انہوں نے بہا دیا۔ آج پاکستان میں ایک کمی ہے جس کو دیکھ کے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہر پل یہی درد دل میں اٹھتا ہے کہ کہاں گئے وہ مرد مومن، کہاں گئے وہ مرد پاکستان کے جن کے اندر ایک جذبہ تھا اپنے وطن کی سرحدوں کو سنبھالنے کا، ایک مرد بن کے اس وطن کی حفاظت کرنے کا۔ آج ہندوستان کی فلم انڈسٹری ہمارے دماغوں پہ، ہمارے دلوں پہ اتنا چھا گئی ہے، ٹی وی کے ذریعے ہر طریقے سے ایسے ہمارے گھروں میں گھس گئی ہے کہ ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی نئی جنریشن، نئے بچے، ہر بچہ یہ ناچنا گانا سیکھنے کا شوق رکھتا ہے اور ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایکٹر بن جائے۔ ہماری نئی نسل اس وقت ایکٹنگ کرنے کے جنون میں مبتلا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ گھروں کے مردوں نے کیا کام ڈھونڈ لیا ہے۔ ایکٹنگ تو ایک ہابی ہوتی ہے، وقت گزاری کا ذریعہ ہے، ایک پروفیشنل لائف کو ایکٹنگ نہیں کہتے، اور مردوں کو تو شاید یہ سوٹ بھی نہیں کرتا کہ وہ ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے اور بالوں کو جھٹکے دیتے ہوئے اچھے لگے۔ یہ تو مضبوطی نہیں ہوتی، یہ تو کمزوری کی نشانی ہے مردوں کے اندر کہ وہ اس طرح کے کاموں کی طرف جانے لگ جائیں۔ ہمارا وطن کیوں کمزور ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے وطن کے مردوں کو شاید یہ احساس نہیں رہا کہ وہ ایک مرد مومن کی طرح اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ وہ سب سے پہلے وہ مسلمان ہے، اور مسلمان مرد جو ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا، مرد مومن ہوتا ہے، اور وہ للکار کے کھڑا ہو کے اپنے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا جب مرد اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے پاکستان آرمی میں، پاکستان نیوی میں اور پاکستان ایئر فورس میں جایا کرتے تھے، لیکن آج افسوس ہے، حد افسوس ہے کہ آج کے نوجوان صرف ناچنے اور گانے اور ایکٹنگ کے لیے رہ گئے ہیں۔ وہ سوچتے بھی نہیں کہ یہ سب کچھ ان کو کہاں لے جائے گا، کہیں بھی نہیں۔ یہ تو ایک ایسا نا انجان سا راستہ ہے جو ان کو کہیں پہ بھی نہیں لے کے جائے گا۔ ایک ہندوستان کی جو ہے، آپ اس کو انڈسٹری کو، فلم انڈسٹری کو فالو کر کے کیا بنیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا ملے گا؟ یہ فیوچر نہیں ہے، مردوں کا یہ فیوچر نہیں ہوا کرتا۔ ایکٹر بننا یا ناچنا یا گانا، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں ان باتوں پہ، ان چیزوں کی وجہ سے۔ اور سب سے پہلی بات کہ پاکستان میں مردوں کو یہ خیال تو کرنا چاہیے کہ جب مرد مومن گھروں کے مرد جب مرد مومن ہوتے ہیں تو ان گھروں کی عورتیں بھی مضبوط ہوتی ہیں، ان گھروں کی عورتیں بھی بہترین نسلوں کو آگے بڑھانے کا وسیلہ بنتی ہیں۔ لیکن جن گھروں کے مرد ہی کمزور ہو جائیں، جس وطن کے مرد ہی کمزور ہو جائیں، وہاں کا کیا گھر ہوگا اور وہاں کی کیا نسلیں آگے بڑھیں گی؟ جن گھروں میں مرد مومن ہوتے ہیں
ان گھروں میں عورتیں بھی اپنے سروں سے آنچل نہیں ڈھلکنے دیتی، ان گھروں کی عورتیں بھی اپنی عزتوں کو اس طریقے سے سڑکوں پہ یا راستوں پہ یا دنیا کے دوسری جگہوں پہ جا کے اپنے وطن کے نام کو اس طرح سے بدنام نہیں کرتی جس طریقے سے آج کل ہو رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے مردوں نے اپنی اس کمانڈ کو، اپنی اس مضبوطی کو، اپنے ایک مرد مومن ہونے کے، اپنے جو ان کا حق تھا ایک مسلمان ہونے کا ان پہ، انہوں نے اس کو بھلا دیا ہے۔ وہ یہ بھول گئے ہیں کہ وطن کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے دین کی حفاظت کرنے والے اور اپنے گھروں کی حفاظت کرنے والے مرد جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، وہ ناچنے گانے کے طریقے نہیں اپناتے۔ ناچنا گانا ایک مرد کا کام نہیں ہے اور نہ کسی مسلمان عورت کا یہ کام ہے۔ آج ہم پاکستان کو کمزور سے کمزور کس لیے بنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے پروفیشنل طریقے سے زندگی کو گزارنا چھوڑ دیا۔ آپ تعلیم حاصل کریں، آپ بہترین سے بہترین تعلیم حاصل کریں، بہترین اداروں میں سرو کریں، اپنے ملک کے لیے سرو کریں اور اچھے طریقے سے جائیں۔ آج پاکستان کا کون سا گلی اور محلہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ ہر لڑکا اور لڑکی ایک فلم میں جانے کا یا ایکٹر بننے کا خواب دیکھتا ہے، اور یہ خواب ان کو کس نے دیا؟ ہندوستان کی فلم انڈسٹری نے ان کے ذہنوں میں ڈالا۔ پہلے بھی لوگ ہندی فلمیں دیکھتے تھے، لیکن وہ پاکستانی سینما گھروں میں نہیں وہ سجائی جاتی تھی۔ لوگ پہلے بھی دیکھتے تھے۔ ایسے نہیں ہوتا تھا کہ پاکستان کی پوری جنریشن ہر مہینے انتظار کرے کہ کب نئی فلم آئے اور وہ سینماؤں کی طرف بھاگے۔ ایسی کون سی دوڑ ہے جس میں ہم ہار گئے؟ ہمیں انڈیا کی فلم انڈسٹری نے ہرا دیا، ہماری نئی جنریشن کو ہم سے چھین لیا، ہمارے نئے بڑھتے ہوئے نوجوانوں سے ان کی زندگی کا مقصد چھین لیا اور ان کو ناچ گانے کی طرف لگا لیا۔ مرد مومن ہوتے تھے راشد منہاس جنہوں نے اپنے وطن کے لیے اتنی نوجوانی میں جانیں دی۔ ایسے جوان، ایسے فوجی جوان جن کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں، اور آج ہم کس پہ فخر کریں؟ ہاں، ہمارے لیے بہت بڑی مثال جنرل راحیل شریف ہیں۔ آج بھی پاکستانی مردوں کو چاہیے کہ جنرل راحیل شریف جیسے مرد بنے۔ کسی شاہ رخ خان یا کسی ہندی فلم ایکٹر جیسے بننے کے لیے اپنی زندگی کو مت ڈھونڈے، کیونکہ وہ ایک بے نام راستہ ہے جو ان کو کہیں نہیں لے کے جائے گا۔ وہ ان کا فیوچر کبھی نہیں بنے گا، وہ ان کو کبھی کسی ایسے مقام پر نہیں لے کے جائے گا جہاں پہ وہ کچھ بن سکیں یا کہیں سٹینڈ لے سکیں۔ یہ وہ بے نام راستہ ہے، جو انجان راستہ ہے، جو ان کو بھٹکانے کے لیے ان کو دکھایا گیا ہے۔ میری پاکستان کے مسلمان مردوں سے ریکویسٹ ہے کہ آج اگر آپ مضبوط بنیں گے تو آپ کی عورتیں بھی ناچنا گانا اور گھروں سے باہر جانا چھوڑ دیں گی۔ مرد مومن بن کے اپنے وطن کو سنبھالیں، اپنے گھروں کو سنبھالیں اور اپنے دین کی تقلید میں آگے بڑھیں اور اپنے پروفیشنز کو سنبھالیں، اور چھوڑ دیں ان ناچنے گانے کے راستوں کو، اور چھوڑ دیں ان بیہودہ طریقوں کو جو کہ ہماری زندگیوں کو اور ہمارے وطن کو تباہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس سے بڑھ کے اس دنیا میں خوبصورت ترین وطن نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کے دنیا میں